مرید اور دوسرا ہوتا ہے مطلوب اور مراد۔ اب سن لیجئے کہ طالب اور مرید کون ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مجھے کسی سے محبت ہے تو میں اس کا طالب ہوں، اور اگر کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جو نہایت ہی اعلیٰ اور عرفہ مقام پر جو ہے وہ فیض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو روحانیت بھی عطا فرمائی ہے، علم بھی عطا فرمایا ہے، اب اگر اس سے میں فیض لینا چاہوں گا تو میں مرید ہوں گا۔ یہ طالب اور مرید کی مثال ہو گئی۔ اب سمجھ لیجئے کہ مطلوب اور مراد کون ہے۔ مطلوب اور مراد وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو رحالت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اپنے جو ہے وہ شیخ کے پاس رہتا ہے، شیخ طریقت سے محبت رکھتا ہے، شیخ طریقت سے محبت رکھتے رکھتے ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اس مقام پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو بلاتا ہے، اور فرشتوں کو بلا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل دیکھ یہ میرا ایسا بندہ ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میرا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ مجاہدات کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو کہتا ہے، اے جبرائیل جاؤ فرشتوں میں اعلان کر دو یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، میرا علم سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل جاؤ فرشتوں میں اعلان کر دو، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو گے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ فرشتوں میں سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ یہ بندہ رب سے محبت کرتا ہے، رب کی محبت کا دم بھرتا ہے، ہر طرف رب کی محبت کا پرچار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نوالات و تجلیات اس پر ہیں، اس کی آگے تفہیم کرنے کے بعد، اس کو اپنے اندر جذب کرنے کے بعد لوگوں کے اندر بانٹ رہا ہے، تو فرشتے جا کر اپنے جو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے یہ میسج ڈلیور کرتا ہے کہ جاؤ تم بھی اس سے محبت کرنے لگو۔ پھر دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں رہتا، دنیا کا کوئی مقام ایسا نہیں رہتا، دنیا کی کوئی ایسا جگہ نہیں رہتی کہ جہاں پر اللہ والوں سے کوئی محبت کرنے والا نہ ہو۔ آپ دیکھیں عام سی مثال ہے کہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں کیا وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، یہ تو آپ چینلز اور جو مختلف میڈیمز ہیں کمیونیکیشن کے یہ تو اب آئے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے تھے وہ کسی کے پاس کوئی جو ہے وہ صدا والا تو نہیں بیچتے تھے، کسی کے پاس کوئی میسج ڈلیور تو نہیں کرتے تھے، صرف ایک بات ہوتی تھی، وہ بات یہ ہوتی تھی کہ دراصل وہ رب سے محبت کرتے ہوتے تھے، رب کی محبت کا دم بھرتے ہوتے تھے، رب کی محبت ان کے دلوں کے اندر ہوتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی محبت کے اعلیٰ مقام پر فیض کر دیتا ہے، اپنی محبت کے اندر جو ہے اس کو جو ہے غرق فرما دیتا ہے، انسان حالت استغراق میں چلا جاتا ہے، یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر طرف چار جہان عالم میں اس کا جو ہے وہ چرچا کر دیتا ہے۔ آپ سے میں عرض کرتا ہوں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہر طرف چار جہان عالم میں غوثیت کیسے پہنچی؟ کیا اس وقت یہ ای میلز کا سسٹم تھا؟ کیا ہم ٹیکسٹ کرتے تھے یا پیکج فری ملتے تھے آپ کو؟ اب میں تو پاکستان میں وہاں پہ 80 روپے کے جو ہے وہ 5000 میسیجز ملتے ہیں، یہاں پہ 25 کا پیکج ہے تو انلیمیٹڈ ہے۔ اس وقت تو یہ سسٹم نہیں تھا، کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا، نہ موبائل سے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہر طرف غوث کہنے والے ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے سلا میں اللہ تعالیٰ نے ابھی وہ جو میں آپ کو ایک پوائنٹ سمجھا رہا تھا علمیت کا، آئیے آپ کو سمجھاتا ہوں، دوبارہ یہاں سے مثال دیتا ہوں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، 100 فقہاء اکٹھے ہوتے ہیں، 100 فقہاء اکٹھے ہونے کے بعد بغداد کی جو مسجد ہے جہاں پر آپ وعظ فرمایا کرتے تھے وہاں پر بعض اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں، اور یہ کوئی عام بندے نہ تھے بلکہ فقہاء تھے۔ فقیہ اسے کہتے ہیں جو فقہ کا علم رکھتا ہے، یہ جو دینی مسائل ہوتے ہیں اس کا جو علم رکھتا ہے۔ 100 فقہاء مختلف کنٹریز سے، مختلف علاقوں سے، مختلف ریاستوں سے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں بڑا سنا ہے، ان کا بڑا شہرہ ہے، بڑی ان کی جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رب نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ اب وہ 100 فقہاء اکٹھے ہو کر 100 جو ہیں وہ سوالات جو نہایت ہی مشکل تھے ان کو جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں، اور ہر بندہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ سوال سونپ دیتا ہے۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، آپ اپنی مسلک پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اپنے معمول کے مطابق تلاوت
ایسا کریے ایک ایک کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر اپنا سوال بتائیے، میں آپ کو جواب بتاتا ہوں۔ پہلا فقیر کھڑا ہوتا ہے، پہلا فقیر کھڑا ہوتا ہے جب سید عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، شہزادہ لامکانی اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مناسب کھڑا ہوتا ہے۔ جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس پہلے فقیر کی نظر پڑتی ہے، ادھر سے نظر پڑنا تھا کہ وہ اپنا سوال بھول جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا فقیر کھڑا ہو، دوسرا فقیر کھڑا ہوتا ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، اپنا سوال بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ 100 کے 100 فقہاء کھڑے ہوتے ہیں، ون بائی ون کھڑے ہونے کے بعد اپنا سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنا سوال بھول جاتے ہیں۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی مسجد سے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے پہلے فقیر کو کہتے ہیں کہ تو کھڑا ہو، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے فقیر کو کہتے ہیں کہ تو کھڑا ہو، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ حتیٰ کہ 100 کے 100 فقہاء کو کھڑا کرتے ہیں، ان کے سوالات بھی بتاتے ہیں، ان کے جوابات بھی بتاتے ہیں۔ یہ علمی مقام تھا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صاحبان محترم، تو بات جو میں عرض کر رہا تھا، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کے صدقہ میں مجھے قطب کے مقام پر فیض فرما دیا۔ حضرت غوث اعظم فرما سکتے تھے کہ میں نے اتنا جو ہے وہ روحانی فیض حاصل کیا، میں نے اتنی ریاضت کی، اتنا مجاہدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ریاضت اور مجاہدہ کے صلہ میں مجھے قطبیت کا مقام عطا فرمایا، مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کے صدقہ میں مجھے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا۔ آج یہ کرنا چاہتا ہوں، آج میں ختم کر رہا ہوں، مہمان میں گرامی بھی تشریف لا چکے ہیں، آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ جو جاہل ہے، جس کو الف بے کا بھی نہیں پتا، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں میڈیا کا دور ہے، مختلف چینل ہیں، کہیں کچھ کیا جا رہا ہے، کہیں کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں، حدیث مبارکہ ہے کہ دوزخ میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی جو ہے نافرمانی کرتی ہوں گی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو خام خواہ کے پیر فقیر ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ ضعیف اعتقاد یہ خواتین ہی جاتی ہیں۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ارے لوگوں عقل کے ناخن لو، جو بندہ اپنے آپ کو ولی تو کہتا ہے مگر اس کو علم کی الف بے کا نہیں پتا، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، رحمان کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ صرف پیر تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کی سب سے اچھی مثال جو ولی کامل کی ہے، ہمارے پاس مثال پیر معروف شاہ صاحب کی ہے۔ آپ جائیے، ولایت کی چہرے سے جھلکتی ہے، انوارات و تجلیات اور انبیاء کی بارش بھی نظر آتی ہے، علمیت بھی نظر آتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ارے لوگوں، ارے محبت رکھنے والوں، ارے چراغ لے کے اللہ کے ولی دیکھنے والوں، آؤ میں تمہیں وہ راستہ بتاؤں جہاں سے تمہیں اللہ کا ولی کامل مل سکتا ہے۔ وہ بریڈ فورٹ کی زمین ہے جہاں پر پیر معروف شاہ صاحب جیسی شخصیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیک بندوں کی معیت عطا فرمائے، اور نیک بندوں کی معیت حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالی کا جو فیض کا خاص حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ختم کر رہا ہوں، ولی وہ ہے جو عالم بھی ہو، اور پھر میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی جاہل ہو، اس کے شیخ کی یا اللہ کے کسی ولی کامل کی نظر کی وجہ سے اس پر نظر پڑ گئی اور وہ ولی ہو گیا، اگرچہ وہ پہلے جاہل تھا، جب ولایت کی نظر پڑی تو علم اور ولایت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اب یہ ممکن نہیں کہ وہ جاہل رہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کا مقام عطا فرما دیتا ہے، اب وہ جاہل نہیں رہتا بلکہ بہترین عالم ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور اسی طرح اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔